السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، لاہور جلسے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ تھے۔ ایک جو ہے سٹانس یہ آ رہا ہے، دوسرا سٹانس یہ آ رہا ہے کہ کراؤڈ اتنا پل ان نہیں ہوا تھا جتنی نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ یہ دو مختلف سٹانس اس وقت آ رہے ہیں۔ کچھ باتیں جو ہیں، جو تقاریر ہوئی ان کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر بھی جو ہیں مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ پنجاب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پنجاب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ رفٹ بالکل برقرار ہے جیسا ہم کچھ ماہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہی سٹانس اب بھی جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے قائم ہے، جہاں پر بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ این آر او اور نیب کے حوالے سے کوئی اور مطالبات ہیں تو اس کے اوپر ضرور کام ہوگا، لیکن ان دو ایریاز کے اوپر کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اپوزیشن کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہ ہی ہمیں این آر او چاہیے اور نہ ہی ہم کسی اور بات کے اس وقت موڈ میں ہیں، کیونکہ وقت نکل چکا ہے۔ دونوں جماعتوں کا جو بڑی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، ان کا یہ کلیئرلی کہنا ہے کہ اب جو ہے وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ اس وقت یہ سٹانس ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اور کس طریقے سے آئینی طریقہ کار سے کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور کیا 2 سال کافی ہیں حکومت کے لیے اس میں گھر جانے کے لیے، اور اگر 2 سال کافی نہیں ہیں تو پھر کیا تمام تر ایریاز میں آ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل بات کر سکتے ہیں۔ کیا اس وقت اپوزیشن جماعتیں اپنا ایک پروڈکٹیو رول پلے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے وہی سٹیٹمنٹ جو کہ وہ الیکشن سے پہلے دیتے تھے، وہی سٹیٹمنٹس وہ آج بھی دے رہے ہیں۔ ریکوریز کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں جہاں پر بیوروکریسی کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ انفیکٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی کیبنٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا ان کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی ہے یا نہیں؟ جب بات ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی کی، شفافیت کی، اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو کیا اٹسیلف پاکستان تحریک انصاف اس پر خود بلیو کرتی ہے، یا خان صاحب بہت سارے کاموں سے نا واقف ہیں جو ان کی کیبنٹس میں ہو رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے پروگرام میں، اور ڈیٹیل جو ایک رفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتوں کی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ندیم مولوی صاحب، اینالسٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ راشد علی، ایڈوکیٹ ہیں، ان سے بھی پروگرام میں بات کریں گے لیگل ایریاز کے اوپر۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عارف اللہ جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ اور ندیم مولوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی لاہور جلسے کے حوالے سے جو حزب اختلاف جماعتیں ہیں، کیا وہ ایکسپوز ہوئی ہیں یا ان کو ایک اچھا رسپانس ملا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، انہوں نے جو جلسہ کیا تھا، ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو کامیاب ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات یہ، آئندہ آنے والے دنوں میں اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسے جلسے کرنے سے حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس سے بڑا جلسہ تو عمران خان صاحب نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ مگر ہر چیز کا ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں اگر 1 لاکھ آدمی لے کے کھڑا ہو جاؤں تو کیا میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، کیا میں حکومتیں گرا دوں گا؟ دیکھیں، حکومت گرانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے آئینی طریقے ہیں، میرے خیال سے وکیل صاحب اور واضح طور پہ آپ کو بتا سکیں گے، کیونکہ یہ ایسا طریقہ نہیں ہوتا۔ یہ صرف یہ جو عمران خان صاحب نے کہا نا، یہ کسی کو پریشرائز کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ معیشت خراب ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، اور کیا سب سے بڑی وجہ جو تھی جو کہ اسے روکا جا رہا تھا وہ تھا کووڈ-19۔ لیکن ندیم مولوی صاحب، ایک اور جو سٹانس اس پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں، حکومت بھی تو سیریس نہیں دکھائی دے رہی کہ کس طریقے سے اس کو ایز اے ڈائیلاگ، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی صورتحال میں اس کو لے کر آئیں، اس پر بات کریں، اس پورے معاملے کو ختم کریں۔ اگر ایک طرف ہماری اکانومی ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس کو بہت اچھی طرح سے عمران خان صاحب نے ہینڈل کیا، کیونکہ اگر روکتے رفٹ ہوتا اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا۔ میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نیشنل ڈائیلاگ کی، کیونکہ وجہ یہ ہے وہ این آر او اور نیب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بات نہیں کرنی۔ تو پھر کیسے دونوں ساتھ بیٹھیں گے، بات کیسے ہوگی؟ لیکن ریالٹی ان کو احساس کرنا ہوگا کہ وہ کس ایجنڈا پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو عوامی ایشوز پہ بات کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ این آر او، یہ نہیں کہ یہ کیس واپس لے لیں، یہ نہیں کہ یہ حالات۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو کوئی عدالت نہیں لگائی نا، عدالت کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایک اپنی اتھارٹی ہے۔ عدالت اگر کہتی ہے کہ فرض کریں پی ٹی آئی کا کوئی شخص مجرم ہے، تو عمران خان صاحب اسے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی مجرم ہے، تو عمران خان has got nothing to do کہ یہ کہہ سکے۔ اب یہ بات ہے کہ اس کو سیاسی رخ دینا
یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی سالوں سے 70 سالوں سے یہی ہوتا ہے، جو حکومت جو بھی اپنے اختیارات ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مگر ان چیزوں کے لیے اختیارات استعمال نہیں کرتے کہ کسی کو روکے، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوتا. مگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جی یہاں پہ ان کو رکوانے کی بات نہیں ہو رہی. ظاہر ہے ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، لیکن حالانکہ دیکھا جائے تو اس وقت پینڈیمک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تو ویسے ہی ایک فنڈامنٹل رائٹ نہیں ایکسرسائز کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کر رہے ہیں اور پھر اگر حکومت نہیں ان کو روک رہی، اس کا بھی ریزن ہے. چلیں اب آ جاتے ہیں ڈائیلاگ کے اوپر بات کرتے ہیں. ڈائیلاگ کے اوپر بھی تو دونوں جماعتیں بات نہیں کر رہی. دیکھیں، عمران خان صاحب نے تو شروع سے کہا ہے کہ اگر آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع پہ ملک کی بہتری کے لیے، معیشت پہ آئیے، بات کریں، پروپوزلز دیں، بات کریں، مگر اگر ڈائیلاگ اگر یہ ہو کہ جی فلاں کو چھوڑ دیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، یا آپ ریزگنیشن دے دیں، تو اٹ ڈزنٹ میک اے سینس، کیونکہ یہ عوام کا پیسہ لگتا ہے الیکشن ہونے میں. ٹھیک ہے نا جی، ایک معیشت کو بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں پر گرانے میں منٹوں. تو ہمارے اب عوام کو آپ دیکھیں کہ اب عوام ہو گئی ہے باشعور. اب عوام سمجھتی ہے، جتنے بھی سیاسی ٹاک شوز ہوتے ہیں عوام یہ کہتی ہے کہ ان میں ان کا کیا مقصد ہے اور ہمارا کیا مقصد. اچھا، دوسری بات جو اہم بات ہے، ملک کی مفاد میں کیا ہے. اب دیکھیں، ایک الفاظ ہے انگریز نے ایجاد کیا، ہیٹ سپیچ، یعنی ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے لڑائی جھگڑے ہو، جس سے تعصب ہو، جس سے کسی قسم کے حالات ایسے ہو جائیں جس کی وجہ سے انسانی جان کو خطرہ ہو. یہاں کووڈ-19 چل رہا ہے، یہاں جلسے ہو رہے ہیں. ہیٹ سپیچ کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ آپ یہ نہیں کہ صرف ٹی وی میں اینکرز کے لیے، سیاسی لوگوں کے لیے، عام انسان کے لیے، کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لڑائی جھگڑے ہو. تو یہ تو بہت سے ایکٹس، انٹرنیشنل ایکٹ کے تحت تو ہیٹ سپیچ کرنے والے کو تو سزا ہو جاتی ہے. کریکٹ. راجہ صاحب، آپ اس سٹانس کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ نیشنل ڈائیلاگ کی جو بات ہے وہ بھی کیٹیگوریکلی پاسبل اس لیے دکھائی دے رہی کیونکہ جو حکومت کا سٹانس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان 2 سبجیکٹس کے اوپر جو ہے بات نہیں کرنی، آپ کو ریلیف نہیں دینا، جبکہ اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اب ہم نے بھی سبجیکٹ کے اوپر بات نہیں کرنی. تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ کیا ملک کا نقصان ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں آپ اس پر کیا اوور ویو رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، سب سے بیسک میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے مین چیز یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں چاہے اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجا کیوں گیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، ان کو اس کے اندر کیا پاورز ہیں ان کی کہ ان کو الیکٹ کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے. انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے. دس از دیئر پرائم ڈیوٹی. تو دوسرا اشرہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلے جو 5 سال گزرے ہیں گورنمنٹ کے، اس میں بھی یہی ہوا. 2-2.5 سال کے بعد جلسے جلوس، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے 2-2.5 سال کے بعد جلسے جلوس. اور دوسری سب سے یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان شارٹ اپنے مفاد کے لیے ملک کو تباہ کر رہی ہیں. میں یہ بالکل ہرگز یہ بات نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کو یہ بتائیں جی کہ آپ کو جو الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، آپ کی وہاں پہ جا کے کام کیا ہے؟ لیجسلیشن کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں، جب بھی جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں، چاہے پروونشل ڈومین میں بات کریں یا پھر ہم اوور آل جو ہے اپر ہاؤس کی لیجسلیشن کی بات کریں، تو لیجسلیشن پر تو بات ایگزیکٹلی کرتے ہی نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں، لیکن کہاں لیجسلیشن ہو رہی ہے، کدھر امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، کون سی اپڈیٹس آ رہی ہیں، اس کے اوپر تو کام ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے، اس کو آپ انشور کریں میڈیا کے اوپر بھی، اور اویئرنیس جو جنرل پبلک کے اندر بھی. کیا ہر کوئی یہی دیکھتا ہے جی کہ کوئی بھی اگر گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ رہے ہیں تو اپوزیشن پروٹیسٹ کر رہی ہے؟ گزشتہ 7-8 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تو ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ یہی سوچتی ہے جی کہ ایک جو الیکشن لوز کر جائے وہ 5 سال تک پروٹیسٹ کرتا رہے، جو الیکشن جیت جائے وہ جو ہے وہ ان کو روکتا رہے جی یہاں آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے ان کو وہ. تو یہ ویسٹیج آف پریشیس ٹائم ہے قوم کا. ہم دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. صرف اس چیز کو انشور کریں. اور دوسری سب سے بڑی بات جو کہ ہمارے ملک کے اندر لیک کر رہی ہے، آپ دیکھیں باقی جتنے بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی آرٹیکلز ہیں جو کہ ان کی فیور میں ہیں، پولیٹیشنز کی جو پروسیس ہے الیکشن کا، اس کے علاوہ ایک ڈیولیشن آف پاور ہے آرٹیکل 140A کے تحت. وہ کہتا ہے جی کہ آپ جب اس کے بعد لوکل باڈیز کے الیکشن کروائیں
یہ جو پاور ہے یہ لوکل گورنمنٹ کو آپ ڈیوولوشن اس کی کریں اور پیسہ جو ہے ڈائریکٹ آپ نیچے لوکل گورنمنٹ کو دیں. آپ دیکھیں پہلے جب بلدیاتی نمائندے تھے, ڈیوولوشن آف پاورز ہو کر رہے ہیں, سپریشن آف پاورز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن لا کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو پاکستان میں دکھائی نہیں دیتا. یہ ایبسولوٹلی یہ چیز لیک کر رہے ہیں ہم. آپ دیکھیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر دیکھیں آپ, لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن نے اس کو گارنٹی کیا ہوا ہے. یہ امینڈمنٹس انہی لوگوں نے کی ہیں بیٹھ کے. آرٹیکل 140A جو ہے یہ کہتا ہے, اس کے اوپر یہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اگر آپ ریگولر 2 اسپین صرف کر لیں, 4 سال کے اگر آپ 2 ریگولر اسپین بلدیاتی انتخابات کے کر لیں, اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ 1.25 لاکھ کے قریب آپ کے بلدیاتی نمائندے جو ہیں منتخب ہوتے ہیں پورے ملک. اور لیٹ می کمپلیٹ, میں تھوڑی سی بڑی ایک امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ 2 اسپین کمپلیٹ کرتے ہیں تو 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے 8 سالوں میں بلدیاتی نمائندے آئیں گے گراس روٹ لیول سے, جن کو محلے کے گلی کے سارے مسئلے مسائل پتہ ہے. ان میں سے اگر گراس روٹ والے بھی تو پھر اس پوزیشن کے لیے الیکٹ ہی نہیں ہوتے نا. یہ بھی وہی چیز یہ ہے کہ اگر یہ ان میں سے اگر 2000 لوگ بھی 8 سال بعد آپ کے نرسری سے تیار ہو کے نیشنل اور پروونشل پالیٹکس میں آ گئے, تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن سر ہمارے لگتا ہے کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز اور جتنی بھی پولیٹیکل بڑی پوزیشنز ہیں, اس پر میرٹ کے تھرو لوگ انڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں, میرٹ کو تو میرے خیال میں بالکل بھی چیلنج نہیں کروں گا. جب آپ ود ڈیو process of law اس کے تحت آ رہے ہیں. So what we being a journalist have realized practically کیسا نہیں ہوتا. یہ چیز اگر ہے, کوئی بھی اس چیز کو ریز کرتا ہے تو اس کے لیے پراپر جو الیکشن کمیشن ہے, الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہاں پہ آپ لے کے جائیں, اگر چیلنج کرتے ہیں اور یہ سارا سسٹم ہوتا ہے, یہی تو خرابی ہے. اس کو کنکلوڈ کریں نا, وہاں تک کنکلوڈ کریں. الیکٹورل who will bother for that? ہاں ایبسولوٹلی. انہوں نے نہیں, انہی لوگوں نے کرنا ہے اور ان کو ہی اس کو ریزالو کرنا ہے. صرف ایلیگیشن لگا کے نہ چھوڑیں, اس کو فائنل کنکلوژن تک لے کے جائیں. اس کے بعد آپ نے پارٹیز آپس میں بیٹھیں, الیکٹورل ریفارمز جو ہیں وہ لوگ اس کریں. الیکٹورل ریفارمز کی بھی تو بات کرتے ہیں خان صاحب, لیکن اس پر بھی تو کوئی بات نہیں ہوتی نا. یہی چیز ہے پریکٹیکلی کرنے کی. ابھی 2.5 سال ان کے بھی گزر گئے ہیں, اس کے بعد تو آپ دیکھیں بہت. اچھا, اس وقت آپ کی نظر میں اپوزیشن جماعتوں کا جو یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں, انفلیشن ہے, بس آپ چھوڑ دیں, حکومت ختم کر دیں, تو پھر ان کو کیا یہ جو اپنے سٹانس ہے یہ پیش کرنا چاہیے, یا بجائے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں, اسٹیبلٹی کے اوپر بات کریں؟ میں نے بات یہیں سے سٹارٹ کی تھی کہ پہلے ان کو یہ بتائیں کہ ان کو الیکٹ کر کے ہم نے بھیجا کیوں ہے, ان کا کام کیا ہے, what is their duty. legislation, that is legislation, that is not protest کہ آپ ریلیاں کریں جلسے کریں. عارف اللہ جدون صاحب, اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہے ملک, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کہا تو جاتا ہے کہ ہم ایک جمہوری حکومت ہے, لیکن ڈیموکریٹک سسٹم میں ایسا ہوتا نہیں. ادھر ایک کلیئر سپریشن آف پاورز ہوتی ہے, اس میں وہاں پر ایڈمنسٹریشن آف لا دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے. دوسری جانب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہیں پہ کوئی نیشنل ڈائیلاگ کی بات چیت کرنے کی گنجائش ہے آپ لوگ کے پاس؟ دیکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نیشنل ڈائیلاگ ہوتے ہیں ملکوں میں, لیکن نیشنل ایشوز کے لیے, اور جو پی ڈی ایم کا ایشوز ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. وہ سمجھوتا چاہتے ہیں اس مال کا جو انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اس ملک سے باہر لے کر گئے ہیں, اس کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ لوگ روڈوں پہ خوار ہو رہے. بڑی جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ 13 تاریخ کو آر ہوگا یا فار. میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو آر ہوا نہ فار, بلکہ پی ڈی ایم ہوئی خوار لاہور کے اندر. اور میں آپ کو یہ پورا جو سینیریو ہے, جو پی ڈی ایم نے جب سے یہ تحریک شروع کی, کراچی آئے, کراچی میں اردو زبان کو جو ہے قومی زبان ماننے سے انکار کر دیا پی ڈی ایم والوں نے. لاہور تشریف لے گئے, لاہور میں جو ہے لاہوریوں کو انگریزوں اور ہندوستان کا ساتھی قرار دیا. پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں وہ سب ایک پیج پہ نہیں ہے, ہر کوئی جو ہے اپنا اپنا ایجنڈا اور اپنی پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ جو ہے آشیواد لے رہے, کہاں سے ان کو جو ہے کالے آ رہی ہے, اور کس کے کہنے پر انڈیا کا بیانیہ لے کے جا رہا ہے. فوج پہ تنقید, نیشنل اداروں پہ تنقید. آفٹر شارٹ بریک stay with us inside the news.
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی مسائل انہوں نے کتنے ایڈریس کیے, اور اس پر عارف اللہ جدون صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس آ رہا ہے, ہم تو عوامی مسائل کے اوپر بات کر رہے ہیں اور عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور یہ ایک ہمارا ایک آئینی رائٹ ہے اور آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا, آپ لوگ کو اتنا وقت دے دیا, اس پر کیا ریباٹل دینا چاہیں گے؟ دیکھو, پاکستان پیپل پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سندھ میں کام کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم موجود ہے, صوبائی خود مختاری ہے, فیصلے کرنے کا اختیار بھی ہے, وسائل بھی ہے. کراچی کے شہر جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا. اس شہر کو لاوارث کر دیا گیا ہے, اور پیپل پارٹی کی ساری لیڈرشپ جا کے پی ڈی ایم کے جلسے کامیاب کراتی ہے. پتہ نہیں ہے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ نواز شریف سے کیا انتقام لے رہے. کل آپ کے سامنے تھا جلسے میں, کل کے جلسے میں جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی بھی بات ہوئی, اور آپ سب کے سامنے ہے کہ جب شہید ذوالفقار علی کی بھٹو صاحب کی پھانسی ہو رہی تھی تو یہی شریف جو ہے یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا, اس وقت یہ پھانسی کے حمایت میں تھا. اور آج یہ دونوں جماعتیں جو ہے پاکستان کا ستیہ ناش کرنے میں ان کا بھرپور کردار ہے, پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے میں ان کا اہم رول ہے. اس شہر میں اگر دہشت گردی ہوئی تب بھی ان دونوں کی گورنمنٹ کے دوران ہوئی, اور پاکستان میں جگہ جگہ جو چھوٹے چھوٹے ٹولے بنے ہوئے, جو کوئی آزاد بلوچستان کے نعرے لگا رہے, کوئی آزاد پختونستان کے نعرے لگا رہے, ان لوگوں کو بھی جو ہے اگر تھوڑی سی آکسیجن فراہم کرتی ہے تو یہی جماعتیں کرتی ہے. آپ کے سامنے پی ٹی ایم ایک جماعت بنی ہے جو فوج کے خلاف نعرے بازی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے کوئی ایشوز ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, وہ ایشو کی بات کرتی ہے قبائل اور جلسے کرتی ہے کراچی میں. مجھے تھوڑی سی ہینڈل کرنا ہے, ہینڈل بہت اچھی طریقے سے. اداروں کو جو ہے عمران خان صاحب جائے, جلسے جلوس ہو رہے ہیں تو اس میں اپنا بیانیہ پیش کیا جائے, لیکن اس طرح انتشار پھیلانے سے ایک تو اکانومی کی ڈسٹرپشن, دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں, یہ لوگ جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے یہ گورنمنٹ میں بھی انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, خود اپنے خلاف لوگوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ احتجاج کرو, یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. میں کہتا ہوں عمران خان لیڈر ہے, عمران خان صاحب اس ملک کو آگے لے کے جائے گا, ہمیں امید ہے. وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کسی کے کندھے کے اوپر نہیں آیا. 22 سال اس نے جدوجہد کی, اور اس کی ہر پالیسی جو ہے عام طبقے کے لیے, غریب طبقے کے لیے ہے. اب عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اپوزیشن کا سب سے بڑے جو بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو. بھائی ووٹ کو آپ لوگ عزت دو نا, کیوں نہیں دیتے آپ لوگ ووٹ کو عزت دو؟ پاکستان کی عوام نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, آپ 5 سال صبر کرو. پاکستان پیپل پارٹی نے بھی 5 سال گورنمنٹ کی, دنیا نے دیکھا. مسلم لیگ نون نے بھی کی, دنیا نے دیکھا. اب عمران خان باتیں کر رہے ہیں, عمران خان کو 5 سال پورے کرنے دو, اور پارلیمنٹ میں جاؤ, وہاں پہ جو ہے قانون سازی کرو, عوام کے لیے قانون سازی کرو, عوام کے لیے کوئی اچھے قوانین لے کر آؤ. ہمارے ملک میں یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 سے لے کر 40 تک جو عام آدمی کے لیے جتنے آرٹیکل بنے وہ سارے سائلنٹ پڑے ہوئے, ایک آرٹیکل پہ عمل نہیں ہو رہا کہ عام عوام کو جو ہے کوئی ریلیف ملے. اور ہم ساری زندگی یہی کرتے رہیں گے, کبھی ان کے جلسے کبھی ان کے جلسے. اب پی ڈی ایم کو جو ہے, پی ڈی ایم کے ایک جماعت پاکستان پیپل پارٹی ہے, ان سے ریکوریز کریں گے, وہ تو بھاگ گئے, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آ جائیں گے, کیسے آئیں گے؟ لائیں گے اس کو. 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, 2.5 سال اور بھی باقی ہے, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہے گی. یہ میں آج اندھیر یہ بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے پاکستان میں کیا ہم مریم نواز کو وزیر اعظم لائے, ہم مریم نواز کو وزیر اعظم لائے, کس کو لائے وزیر اعظم؟ مسرت کی جانب میں نے بڑھنا ہوگا. مجھے یہ بتا دیجئے, یہ جو اوپنلی بات ہوتی ہے راؤٹنگ اور ایفرے کے جو زمرے میں آ رہی ہوتی ہیں تمام تر باتیں, ایز پر دی لا, ایز پر کانسٹیٹیوشن, جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. کچھ دن پہلے بھی مولانا صاحب کہتے ہیں ڈنڈے ہوں گے جھنڈوں کے ساتھ, اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. ایون ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں بھی دیکھی جہاں پہ کلیئرلی ایفرے اور راؤٹنگ جو ہے اس کو وہ ہم نے اپیرنٹلی دیکھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, پھر وہی بات ہے, ایجوکیشن, یہ اویئرنیس, ہم اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن تب ہو جب یہ 6 سال یا 8 سال کے ہوں.
یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایجوکیشن اویئرنیس ابھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں, سب سے بیسٹ پلیٹ فارم میڈیا کا ہے. ان کو یہ بتائیں جی کہ آپ کو الیکٹ کس لیے کیا گیا ہے اور اپوزیشن کا رول کیا ہے, اور ابھی جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس کا ایک ہی شارٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں. ٹھیک ہے, 3 صوبوں میں کے اندر جو ہے 2 میں ڈائریکٹ اور تیسرے میں انڈائریکٹ. بلوچستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اور یہاں پہ راجہ صاحب کیا یہ کوئی لیجسلیشن میں کوئی ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے جہاں پر یہ کیٹیگوریکلی کچھ چیزیں سامنے آنی چاہیے جس میں جو پولیٹیشنز ہیں ان کا پولیٹیکل سائنس میں, انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا لا میں ان کی گریجویشن لازمی قرار دی جائے, تاکہ یہ جو جہالت ہے جتنی پولیٹیشنز میں اس سے ہم ایک بہتر چیز ہمارے سامنے. اس سے بھی بیسٹ سولوشن جو پہلے میں بات کر رہا تھا, لوکل باڈیز کے آپ 2 اسپین کرا دیں صرف 4 سال کے. آپ کو ایسے زبردست لیڈر ملیں گے. 1.25 لاکھ ایک ٹینیور میں بلدیاتی لیڈرز جو ہے نیچے لگتے ہیں, نرسری ہے پوری. ٹھیک ہے, 2 ٹینیور آپ ریگولر کروا دیں, یہ لیڈر نظر ہی نہیں آئیں گے. کروا دیں, وہی بات آ جائے گی نا. مین مقصد یہ مین چیز یہ اس لیے نہیں ہونے دے رہے کہ پھر یہی لوگ بیٹھے رہیں گے جب نیچے سے لوگ نہیں آئیں گے. اس وقت ہم جو ہے بات کریں پروگرام میں, جو ایک ٹرینڈ ہے انفارچونیٹلی پولیٹیشنز کا, وہ بہت ہی ایک عجیب ایٹیٹیوڈ ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی تہذیب تو ہمارے ملک میں سیاست میں ہے ہی نہیں دور دور تک. وہ بھی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ چیزوں کو بہتر طریقے سے جو ہے سالو کیا جائے. سالو کرنے کے لیے سولوشن کی طرف کیسے آئیں گے ہم؟ الوینا, بالکل بہترین تربیت ہونی چاہیے. یہاں پہ تو یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس قسم کی زبان استعمال کی, چاہے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. اگر ایک خاتون بھی کرتی ہے تو وہ اس کے لیے وہ الفاظ کہتے ہیں جو کہنے اور سننے میں ہمارے کبھی زندگی میں نہیں آئے. ٹھیک ہے, ان کے اپنے جو خان صاحب تھے ان کی آپ جو ہے نا کنٹینر والی زبان دیکھ رہے ہیں. اب ان کے جو اپنے جو نااہل قسم کے وزراء کی فوج ہے ان کی, چلیے ان کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کر لیں نا. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کروں. میں تو کہا ہے نا, کبھی کوئی ایک ہمارا لیڈر یا ہمارا کوئی پولیٹیکل ورکر آپ مجھے ثابت کر دیں کہ جس نے کبھی کوئی غلیظ زبان استعمال کی, کیونکہ ہمیں تو ٹریننگ ایسی نہیں ملی, ہمیں تو تربیت ایسی نہیں ملی, اور نہ ہی ہم اس قسم کا سوچ سکتے. تو میں کہتی ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہمیشہ, تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک جیسی ہیں مسرت, انفارچونیٹلی. اچھا, اب مزید آگے بڑھتے ہیں. میرا سوال جو وکیل صاحب اس وقت وکیل صاحب سے جو تھا, اس کی بیسیکلی کرکس یہ تھے کہ اگر جو پولیٹیشنز ہیں ان کی تربیت اچھے سے ہوئی بھی ہوگی تو وہ اپیرنٹلی پاکستان کے آئین کو بھی سمجھیں گے, پاکستان کے لیے بہتر طریقے سے کام بھی کریں گے. اس وقت تو خود ہی پولیٹیشنز میں جہالت کوٹ کے بھری ہوئی ہے, پھر کرپشن بھی بھری ہوئی ہے, پھر کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ملک کا کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. پورے ایک ڈیکیڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں, جو حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف اپوزیشن آ جاتی ہے, کہتے ہیں الیکشنز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے. پہلے کئی بار ایسا ہوا, 1970 ایک آخری الیکشنز تھے جب یہ کہا گیا تھا کہ یہ شفاف الیکشنز تھے. کیسے یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا, اور آپ لوگ کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے سسٹم کو کریکٹ کرنے میں؟ دیکھیں, کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ نے لیڈر سے یا پولیٹیکل ورکر کے منہ سے کبھی سنا ہے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی جمہوریت کو ہم ڈی ریل کرنا نہ چاہتے ہیں, نہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں. ہم کبھی گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے ان کی نااہلیوں کی وجہ سے. جس طرح کے خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو یہ جلسے کر کے کیا ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ آپ میری بات سنیں گی. یہ جلسے کر کے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں چند لوگ بھی میرے خلاف ٹائم کل کرنا چاہ رہے ہیں, میں جو ہے نا پولیٹیکل لائف گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں چند لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو میں جو نا ریزائن کر دیتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی مسرت, پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر پولیٹیکل لیڈرز آپ کو لگتا ہے ٹرینڈ ہے؟ نہیں سنیں گے, اور آپ اگر سوال پہ سوال کریں گے تو پھر بیکار ہے میرا کہنا. نہیں, جی بتا دیجئے, بولے. تو دیکھیں وہ کہتے تھے کہ میں گھر چلا جاؤں گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کی نااہل اور نالائکی کی جو سوچ اس پہ رونا آتا ہے, جنہوں نے عوام کو بھی رلا دیا, مہنگائی کی سونامی میں دھکیل دیا, اور ابھی بھی کہتے ہیں ہم عوام کے خیر خواہ ہیں. تو یہ چیز اب آپ کیجیے پلیز کوشچن. چلیے ٹھیک ہے مسرت, مجھے ایجنڈا بتا دیجئے نا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں حکومت گرانا چاہتے ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں حکومت نہیں گرانا چاہ رہے, پھر ایجنڈا کیا ہے؟ الوینا دیکھیے میری بات سنیے کہ جب عوام کو آپ ریلیو نہیں دے پا رہے, پھر وہی بات, پھر میں سوال کروں گی, آپ کہیں گی میں بولنے نہیں دے رہی آپ کو. جواب پورا لائن سنے بھی دوست جواب آ جائے گا یقیناً. دیکھیں جب ہم نے کہا ہے انہیں کہ سننا, اپوزیشن کے لوگ بھی جو نا الیکٹ ہو کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جب الیکٹ ہو کر آتے ہیں تو انہیں بھی پتا ہے کہ عوام کے لیے انہوں نے بات کرنی ہے, تو وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں جتنا آپ ہماری پوائنٹ ہے اس کو پڑھ لیجئے. اس میں سب سے پہلا مہنگائی ہے,
سب سے پہلی بے روزگاری ہے، سب سے پہلا ایجنڈا ہی عوام ہے. اس کے بعد ہم نے استعفیٰ اس نالائق سے کس لیے مانگا؟ چلے پھر وہی باتیں ہو گئی، یہ سن لیا. ٹھیک ہے، میں آتی ہوں آپ کی جانب، آپ بے شک آگے پوچھ لیجئے گا. یہاں پہ ندیم صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے آپ سوال جی بالکل بالکل ندیم بھائی کیجیے. میں یہ چاہ رہا تھا معلوم کرنے کو، چونکہ سندھ حکومت ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اختیار ہے پورا سب کچھ، مجھے یہ بتائیے کہ سندھ حکومت میں کیا آٹا سستا مل رہا ہے، کیا ٹماٹر سستا مل رہا ہے، کیا بہت ساری نوکریاں سندھ حکومت دے رہی ہے، کیا مہنگائی ختم ہو گئی ہے سندھ حکومت؟ وہ تو کہیں پہ بھی نہیں مل رہا. تو اگر یہ ہو گئی ہے تو میں تو سندھ حکومت کو بڑے تعریف کروں گا، پر مجھے تو سندھ میں زیادہ مہنگائی لگ رہی ہے پنجاب سے. ندیم بھائی آپ کو جو ہے نا آپ کا حق ہے، آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن کیا، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی صوبے کے لیے یہ جتنا بھی ہے وفاق طے کرتی ہے. وفاق اگر دے رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا سندھ کوئی نیا ایجنڈا لے کر آئے گی، یا سندھ جو ہے نا اگر وہاں 400 روپے ٹماٹر پہنچا ہے تو سندھ کی اس میں قصور ہے. اگر آپ کی میڈیسن جو ہے نا 500 گنا بڑی ہے تو وہ مسرت آخری سوال کروں گی، پھر اسٹوڈیو میں نے موو کرنا ہے. مسرت آخری سوال کروں گی، اسٹوڈیو میں نے پھر جانا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام تر پولیٹیشنز ٹرینڈ ہیں اور ان کی ایک سیاسی اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے اور وہ کوئی گندی زبان استعمال نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی غلط بات کرتے ہیں؟ دیکھیں الوینا، الحمدللہ ہم پیروکار ہیں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے اور شہید بی بی صاحبہ کے، اور انشاءاللہ آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن قادر پٹیل صاحب 99% قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ استعمال نہیں کرتا. قادر پٹیل صاحب دیکھیں قادر پٹیل نے کب ان کو غلط بات کہہ دی ہے؟ کب نہیں کہی ہے بتا دیں. اگر نالائق یا نااہل کہنا غلط ہے تو جب ایک بندہ ہو ہی ویسا تو پھر اس کو وہی زبان کہی جائے گی نا، اور کیا کہا جائے. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ کیا اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو ملکی حالات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں اور آپ لوکل باڈیز کے اوپر فوکسڈ ہیں زیادہ، لیکن لوکل باڈی کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک پورا ہی ایڈمنسٹریشن لا کا جو ڈومین ہے وہ کوسچن ہو جاتا ہے، جہاں پہ پھر فیڈرل کا اپنا رول ہوگا، پروونس کا اپنا الگ اس میں رول ہوگا اور لوکل کا اپنا الگ رول ہوگا. لیکن یہاں پہ جب سیپریشن آف پاورز ہی کو کوسچن کر دیا جاتا ہے، پروونشل ڈومین کہتا ہے کہ لوکل باڈیز کو جو ہے پورے رائٹس ہیں، ان کو ہر چیز وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد الیکشنز بھی کویسچنیبل ہوتے ہیں. یہ سسٹم آخر درست کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، ابھی تو اس گورنمنٹ کے تقریباً آلموسٹ 2.5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً 1 سال سے جلسے جلوسوں کی نظر ہے. میں شارٹ کٹ میں اس کا سلوشن یہی ہے کہ ابھی آپ 3 جو پروونس ہیں اس میں پی ٹی آئی ایک میں پارشل ان کا ہولڈ ہے، گورنمنٹ ہے ان کی، اور 2 میں ڈائریکٹ گورنمنٹ ہے ان کی، اور تیسرا رہ جاتا ہے جی صوبہ سندھ جو ہے. آپ 3 میں اناؤنس کر دیں الیکشن، بلدیاتی الیکشن جو ہے، تو آٹومیٹیکلی یہاں پریشر آئے گا، یہاں بھی اناؤنس ہو جائیں گے. اور اس کا ابھی یہ جو 2.5 سال رہ گئے ہیں، ایٹ لیسٹ اگر آپ یہ بھی کروا دیتے ہیں نا بلدیاتی الیکشن، یہ ڈیوولوشن آف پاور آ جائے گی، ڈائریکٹ یہاں پہ پیسہ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کو ملے گا، لگے گا. ابھی ایک منسٹر کا کام نہیں ہے کہ جی وہ آ کے گلی اور محلے اور سڑکیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ کے ٹھیک کروائے. اور یہ ساری اویئرنیس، بہت زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے جی کوئی بھی گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آ رہی ہے اور باقی جو ہیں وہ اس کے بعد جلسے جلوس ہوتے ہیں 2 3 4 سال اور اس کے بعد وہ سارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. یہ ملک بڑی قربانیاں دے کے حاصل کیا گیا. اور دوسری بات، یہاں بیان بازی کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں دفاعی ادارے جو بھی ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں وہ آخری دفاعی لائن ہوتے ہیں. تو آپ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے کیٹیگوریکلی پاسبل ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے؟ لیگل فورم یہی ہے، آپ لیگل چلیں، آپ جتنی بھی لیگل ایشوز پہ چلیں، لوگ بھی اپریشیٹ کریں گے آپ کو. آپ عدم اعتماد کی تحریک، اس کا پروسیس کتنا لانگ پروسیس ہوگا؟ کیا پروسیس ہے؟ نہیں، آپ جب ایک بس میں بیٹھیں گے تو منزل پر تک پہنچ جائیں گے نا. آپ بیٹھے ہی نہیں، آپ آؤٹ سائڈ روڈوں پہ، گراؤنڈز میں. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں بالکل غیر آئینی طریقہ کار ہے جلسوں پہ جو نکلے. نہیں، آپ پروٹیسٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروٹیسٹ ایک دن، وہ کہہ رہے ہیں نا حکومت کو گھر بھیجیں، 1 دن 2 دن 4 دن کا نہیں ہے. یہ گزشتہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے حکومت کو گھر بھیجیں گے.
تو کیا یہ نہیں ایسا تو دیکھیں نا، ایسا تو لاء کے اندر بالکل پرمیٹڈ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ آپ جلسہ کر کے 2 لاکھ بندے 10 لاکھ بندے لے آئیں گے تو یہ گھر چلی جائے گی. تو یعنی الیکٹڈ حکومت کو جلسوں سے نہیں فارغ کیا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ویسٹیج آف پریشیس ٹائم ہے. ہمارے جو ملک دیکھیں کس کنڈیشن کے اندر آ چکا ہے، یہاں پہ آ چکا ہے. ہاں اپوزیشن جو ہے ہیلپ آؤٹ کرے، یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے آپ سجیشن دیں. لیکن باہر کے ممالک میں ایسی اپوزیشن ہوتی ہے نا جو وہ ایریاز پر بات کرتی ہے، ڈومین پر بات کرتی ہے، کوشچن کرتی ہے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی، آپ نے کیا. پاکستان میں اپوزیشن کا رول کبھی دیکھا؟ ایبسلوٹلی مین آف وزڈم چاہیے ہمیں اسمبلیز میں. اچھا، ایبسلوٹلی ون ورڈ میں صرف یہ کہوں گا کہ لیکن اگر میرٹ پہ لے آئیں گے تو پھر مین آف وزڈم آ جائیں گے. میرٹ پہ تب ہوگا جب گراس روٹ لیول سے یہ موروثی سیاست ختم ہوگی. بیٹا باپ دماد گراس روٹ لیول پہ بلدیاتی الیکشن کنسسٹنسی سے آپ کروائیں، نیچے سے جو لوگ اٹھ کے آئیں گے نا، جنہوں نے سب کچھ فیس کیا ہوا ہے، وہ اس ملک کی تقدیر بدلیں. لیکن پیراشوٹرز بھی تو آتے ہیں نا. پیراشوٹرز بھی ہوں گے لیکن وہ تعداد زیادہ ہوگی، نیچے سے جو لوگ ٹرین ہو کے آئیں گے، ایجوکیٹڈ بھی ہوں گے. عارف اللہ جدون صاحب، حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرتی ہے اپوزیشن، اور جلسے جلوس ان کے کنٹینیوڈ ہیں جو کہ ایک غیر آئینی طریقہ ہے، یعنی اس میں پاسبل ہے ہی نہیں. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ لوگ کے اوپر ایک اسٹرانگ پریشر ڈال رہے ہیں یا پھر آپ لوگ کو اس سے فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے اعصاب مضبوط ہے اور حکومتی کیمپوں میں کہیں بھی کوئی کلبلی، کوئی فکر کوئی اور نہیں ہے. اگر حکومت کے پاس کوئی فکر ہے تو عوام کی ہے، اور آگے جو پاکستان کو آگے بڑھنے کی وہ فکر ہے عمران خان کو. اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لائیں، بڑے شوق سے آئے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ آپ استعفے دو، آلریڈی جو ہے پھر گورنمنٹ پریشر میں آ جائے گی. 13 تاریخ استعفوں کی تاریخ تھی، 13 تاریخ کو اعلان ہوا کہ 31 کو جو ہے لیڈرشپ کے پاس جمع کرائیں گے. ابھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے کہ جو ہے 31 جنوری تک حکومت کو ٹائم دیتے ہیں کہ استعفا دو، ورنہ پھر ہم فروری میں مارچ کا اعلان کریں گے. 1 مارچ انہوں نے کیا بھی ہے، دوبارہ بھی شوق سے کرے. عمران خان کہیں نہیں جا رہا، یہ ملک موجود ہے، اس ملک میں آئین موجود ہے اور آئین کے مطابق سارے فیصلے ہو. میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اگر کسی نے نکالا تو عمران خان روڈوں پہ جو ہے یہ جاتے ہوئے نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، وہ پھر بولیں گے کہ اس لیے نکالا. ان کی کیا اہمیت ہے عمران خان کے سامنے؟ ان کو بنائے گئے لیڈر ہے. یہاں ہمارے ملک کا ایک عجیب المیہ ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے پاکستان کا ایک عجیب المیہ ہے. یہاں پہ شراب سامنے ہوتے ہوئے بھی زیتون ہوتی ہے، یہاں فاطمہ بھٹو کے ہوتے ہوئے بھی زرداری بھٹو ہوتا ہے، علماء کی موجودگی میں سیاستدان علماء بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور انشاءاللہ یہی ٹینور جو ہے یہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ہے. اور